حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت اقدس میں بیٹھی ہیں تو جاء رہط من الیہود، یہود کا ایک گروہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی بجائے السلام علیکم کے لفظ بولے، جس کے معنی یہ ہیں کہ آپ پر موت واقع ہو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی خاص جواب مرحمت نہ فرمایا، بلکہ اتنا ہی فرمایا کہ وعلیکم، یعنی تم پر ہو۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پردے میں بیٹھ کر ہی یہ بات فرما دی کہ علیکم السلام واللعنہ۔ تو جب وہ لوگ اپنی کسی حاجت سے آئے تھے تو حاجت پوری ہوئی تو واپس گئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین سے فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے ایسی بات کیوں کہی؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ، اس کا جواب تو میں نے دے دیا تھا، اور وہ اتنا ہی کافی تھا کہ بس علیکم کہہ دیا تھا، یہی کافی تھا۔ اور ارشاد فرمایا علیک بالرفق، تم پر نرمی کرنا یہ لازم ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، غیر مسلم کے ساتھ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ تمہیں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ یعنی ایک طرف اسوہ حسنہ کا یہ پہلو ہے، حضور کے اخلاق کریمانہ کا یہ عالم ہے، اور دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے اختلاف ہو جائے، بھلے کسی بھی سیکٹ سے اس کا تعلق ہو، کسی مشرب سے ہو، کسی تنظیم سے ہو، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسے جہنم میں پھینک کے واپس آئیں، کیونکہ جس سے ہمارا اختلاف ہو گیا اب ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اور پھر یہ عالم ہے لوگوں کا کہ ایک شخص دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں، بعض اوقات ہم فکر ہوتے ہیں، ہم مسلک ہوتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ یعنی ماضی میں یہ مسالک کے اختلافات تھے، اب مسالک سے بھی 2 قدم آگے بات نکل گئی ہے، اور اس پر بھی کہ وہ سیاہ خضاب لگاتا ہے، وہ نہیں لگاتا، اس کی داڑھی اتنی ہے، اس کی اتنی ہے، اور اس پر شدید قسم کی ابحاث کر کے اس کو لڑائی کا باعث بناتے ہیں، جبکہ جو صحیح مسائل ہیں اس میں بلا شبہ کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ تو فقہاء نے جیسا لکھا ہے اس کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے، لیکن ہر بات کو لڑائی کی بنیاد بنا لینا اور کوئی جواز تراش لینا لڑائی کے لیے، یہ دین کی روح کے خلاف ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ حضور نے اگر غیر مسلموں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہے تو ہمیں مسلمانوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کا موقع ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تمام شرائط لکھوائی ہیں وہ بظاہر ساری کی ساری مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی، یعنی وہ سب ان کے حق میں تھی۔ اسی سبب سے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جسارت کر لی تھی اور حضور سے عرض کیا تھا کہ بتلائیے حضور، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا بلا شبہ حق پر ہیں۔ تو عرض کیا حضور پھر اس حد تک ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، حالانکہ ساری زندگی وہ اس بات کا بوجھ محسوس کرتے رہے کہ میں نے حضور سے ایسے کیوں عرض کیا، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کیا کہ لوگ جس چیز کو بظاہر ناکامی سمجھ رہے ہیں وہ حضور کے حسن اخلاق کا وہ مظاہرہ تھا۔ جیسے ہی حضور نے اس سارے پروسیس کو مکمل کیا تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ آیت نازل فرما دی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین کا مجدہ جہاں فضا سنا دیا ہے۔ چنانچہ ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا مبارک طریق ہمارے لیے حرف آخر ہے۔